اللہ वबरकातुहू। اللہ جزاک خیر دے Recording جناب in اور progress. تقدیر۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے تو پھر مجھے بتائیے کون کون سے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم پھر انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجیم، الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم اچھا جی، ایسا ہے کہ آج ہم نے وہ ضمیر جو آخر میں آتی ہے وہ تعارف کروانا ہے نعیم بھائی کو، اور کون کون سے ساتھی ہیں ذرا مجھے بتا دیں کہ کیسر بھائی منصور کیپٹن صاحب خان ہیں؟ جی سر، نعیم صاحب ہیں، جی منصور خان سر صاحب ہیں، جی کیپٹن صاحب ہیں، اور ایمان اور عرفہ ہیں ٹھیک۔ ہمارے ساتھ، ارم ثاقب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ایمان جو ہیں یہ ایمان افروز جو ہماری وہ بچیاں ہیں۔ اچھا ایمان افروز جو ہیں، ٹھیک ہے، افروز ویسے پہلے میرے پاس نا اس کا نام۔ ہاں اچھا جی، جی، اللہ نہیں تعالیٰ ان ایمان بچیوں کو بھی جی جی ایمان الگ ہے، عرفہ الگ ہے۔ ایمان افروز اور شاید عرفہ افروز ہے، دونوں الگ الگ اچھا بچیاں، دو بچیاں۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس نعیم صاحب اور منصور صاحب جو ہیں یہ وہ ساتھی ہیں جو مسجد میں نہیں آئے تھے، تو اللہ جی جزاک خیر دے گی ان کو۔ جی نعیم بھائی اور منصور بھائی، ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہ بھی جب تک چارٹ لگاتے ہیں آپ کے سامنے، جیسے یہاں سامنے لکھا ہوا ہے نا بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اوپر لکھا ہوا ہے، جب تک وہ چارٹ لگاتے ہیں جی، تو اسی قسم کی ضمیر آج یہ نیچے ہم پڑھنے لگے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ جلدی جلدی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ کو فوراً ساری یاد ہو جائیں گی جی، وقت لگے گا اس پر، یعنی کہ اوپر والی جو ضمیریں ہیں، اوپر والی یہ والی، آپ میں سے اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ اس کے معنی جو ہیں اس کو ہاتھ اس کے اوپر رکھیں گے، یا کوئی پیپر یا کوئی اپنی انگلی اگر رکھ لیں تو میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اوپر والا جو کل والا تھا رکھ لیا آپ نے؟ جی جی آپ کے ذہن میں ہے؟ ویسے ہم نے کہا تھا آج انہوں نے ماشاءاللہ 3 اس کے اپنا پورشن بھی کر دیے ماشاءاللہ، کہ جیسے ہوا اور ہیا ہے تو ہم نے کہا تھا اس کے لیے ہم کہیں گے وہ کا، ہاں جی، یہ 6 الفاظ وہ کے اندر آئیں گے، یہی پہ کیا تھا نا نعیم صاحب؟ جی سر۔ اور نیچے والے انتا اور انتی، اس کا نام ہم رکھ لیں گے تو کا گروپ، کیا کہیں گے؟ ٹو کا گروپ۔ تو کا گروپ، اور نیچے والا جو ہے وہ میں، اور اس کو اگر زبان اصطلاحی میں علماء کے لیے کہیں گے تو ہم کہیں گے جی اوپر والا غائب ہے، درمیان والا حاضر ہے، اور نیچے والا متکلم ہے جی۔ اب وہ معنی سارے اپنے ذہن میں رکھیں نہ رکھیں، ہم نے اوپر والا گروپ جو تھا 6 اس کا نام رکھ دیا ہے وہ گروپ، اور نیچے والا تو نہیں، اس کو ابھی گروپ اپنے زبان میں پہلے گروپ کا نام رکھ لیں گے نا، تو گروپ، اور نیچے والا میں گروپ۔ میں گروپ، ٹھیک۔ اب یہ جتنے بھی حروف بنتے ہیں نا یہ 14 بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں؟ 14۔ یعنی کہ اوپر والے وہ گروپ کے اندر 6 ہے، اور تو گروپ کے اندر بھی 6 ہیں، اور میں گروپ کے اندر 2 ہیں، بلکہ اس کو بھی 3 کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 2 کے لیے بھی نحنو آتا ہے
جو کہ یہاں آگے اس لیے نہیں لکھا کہ اوپر ہمارے ذہن میں جو تصور بنا ہے کہ پہلا ہوگا واحد، آگے آئے گا دو کے لیے، اور پھر آگے کیا آ جائے گا؟ جمع۔ جی، اور اسی طریقے سے تو میں جلدی جلدی پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ہوا کہ کیا معنی ہے؟ اوپر آپ نے دیکھنا نہیں ہے، وہ اگر وہ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ہم امہ ہم۔ جی ہم نہیں، ہما نہیں، میں نے اسی لیے پوچھا نا، جمع یہ میں نے سوری درمیان میں سے چھوڑ دیا ہے اس جی وجہ سر سے کہ بھی آپ میرے ساتھ ہیں، یا آپ مطلب ہے کہ ہما نہیں کہنا، ہما کہنا ہے۔ تو ہما کا مطلب ہوتا ہے دو، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے سب وہ سب، سب نہیں، وہ سب۔ جی، اور اسی طریقے سے جلدی جلدی مؤنث کا، ہوا کا مؤنث کیا ہوگا؟ ہیا ہیا اور ہیا کے دو ہیا اگر ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ہما ہما ہما۔ اور سب عورتیں ہوں گی تو اس کے لیے ہننا کیا کہیں گے؟ ہننا ہننا۔ ماہد بھائی کو یہ کہیں گے کہ وہ بعد میں بولیں، اس وجہ سے کہ نعیم بھائی اور منصور بھائی چونکہ انہیں ابھی نئے ہیں، ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیوں نہیں بھائی؟ اپنے مہد بھائی ٹھیک ہے، جی سر ٹھیک ہے آخر میں آپ نے بولنا ہے، آپ تو استاد بن گئے ہیں نا، ہم ابھی طالب علم ہیں۔ اچھا نیچے جی تو، اچھا تو کا گروپ جی، جی سر تو کے لیے کیا ہوگا عربی کے اندر؟ انت انتا۔ اور دو تم دونوں کا لیے کیا ہوگا؟ انتما انتما۔ اور سب کے لیے، تم سب کے لیے کیا ہوگا؟ انتم انتم۔ اب یہ ہے زبر والے، اب تا کے اوپر زبر تھی تو وہ مذکر تھا، تو تا کے نیچے زیر ہو گئی تو یہ مؤنث بن گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ انتی۔ انتی انتی کا مطلب کیا ہوگا؟ تو مؤنث مذکر نہیں وہ نہیں نا، ہم نے یہ تو گروپ ہی آ گیا نا، تو والا۔ اس کے اندر یہ گروپ ہے تو والا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں بھول گیا ہوں۔ بھولیں، کریں غلطیاں لیکن جان بوجھ کے نہ کریں جی، جی سر اور پھر اس ارادے سے کریں کہ اگر وہ غلطی ہماری ٹھیک کرے گا تو ہم اس کو برا بھی نہیں بنائیں گے، کانفیڈنس بھی لوز نہیں کریں گے، کلاس کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو انتی، دوبارہ آگے دو، جی تم دو عورتیں یا تم دونوں مؤنث، انتما انتما، اور آگے نون آخر میں جو آ رہا ہے نا، انتن، مطلب کیا ہوگا انتن؟ تم سب تم سب مؤنث، اور نیچے کیا ہے؟ میں گروپ آ گیا تو اس کے اندر آنا، اس کو انا نہیں پڑھنا، اس کا الف جو ہے ساکن ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں کہ خالی ہے، یہ واحد لفظ ایسا ہے کہ نون کے آگے الف نہیں بولے گا، ورنہ لوگ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کہتے جی انا نانو، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ واحد لفظ ہے جس کے آگے نون کے آگے الف نہیں ساکن ہے نہیں بولے گا، جی تو وہ بنے گا انا، لکھا جائے گا الف کے ساتھ اور بولا جائے گا انا، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میں میں، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ نحنو، بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، یہ انشاءاللہ بار بار دہراتے رہیں گے، آپ کو آ جائے گا۔ اب ہم نیچے چلنے لگے ہیں کہ یہ جو ضمیریں ہیں اسی قسم کا سٹرکچر یہاں بھی ہے، لیکن یہ ضمیریں آئیں گی کسی لفظ کے یا کسی فعل کے، کسی نام کے یا کسی حرف کے بعد میں،
میں نے 3 کہے، اوپر لکھا ہوا ہے کسی فعل، فعل کے کسی اسم اسم اور کسی نام نہیں، یہ حرف لکھا ہوا ہے نا، کسی حرف کے بعد ہر میں۔ کے بعد اچھا جی، اب کیسر بھائی سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو فعل ہے نا اس کو بھی موٹا کر دیجئے گا، اسم کو بھی موٹا کر دیجئے گا، حرف کو بھی موٹا کر دیجئے گا، اس کے ساتھ 1 2 3 بھی لکھ دیجئے گا، یا چھوٹی چھوٹی سی ڈاٹ ڈال دیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی، ہمارے ساتھی جیسے جیسے ہمیں مشکلات پیش آئیں گی، اب سنیں کیسے۔ اگر تو حرف ہے تو حرف ہم نے کل پڑھے تھے، با پڑھا تھا کا میں نے ہوئے تھے 7، لام پڑھا تھا تو اس کا مطلب تھا لیے، فی پڑھا تھا تو فی فی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں میں کہ نعیم صاحب بھی بولے ہیں، جی سر منصور صاحب بھی بولے ہیں، جی سر کیا میں نے کہا، کیا پوچھا تھا؟ فی کا مطلب میں فی کا مطلب، اچھا جی فی۔ اب اس کو سکھانے کے لیے ہم ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جو کہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام وہ جب ان کا نام آئے تو ہم مرد کے ساتھ رضی اللہ تعالی کیا کہتے ہیں؟ انہو، رضی اللہ تعالی انہو پڑھتے ہیں۔ تو ان کے معنی کے بارے میں بھی ہوتا ہے اور ان کے معنی سے بھی ہوتا ہے۔ ان کے 2 معنی ہیں، عین نون ان۔ ان کا مطلب کیا ہے جی؟ کے بارے میں بھی، اور ان کا مطلب سے بھی، یعنی من کا مطلب بھی سے ہے، ان کا مطلب بھی کئی دفعہ سے آئے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم وہ ہے رضی اللہ تعالی، لفظ ہے ان، اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں انہو۔ کیا مطلب ہے رضی اللہ کا؟ مطلب ہے اللہ خوش ہو گیا، اللہ تعالی خوش ہو گیا۔ انہو ترجمہ کیا ہوگا؟ ان پر آپ سے ان نہیں کہنا، ابھی عزت اپنے ذہن میں رکھنی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اس صحابی سے، اس بندے سے۔ انہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے۔ اس سے اور اگر تو اب یہ میں اصل میں بتا رہا ہوں، یہ جو پہلے خالی جگہ ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ ہو اس کے آخر میں ہے، تو یہ ضمیر آخر میں آنے والی ہے، ابھی پڑھنا ہے آپ نے۔ ایسے ہی لفظ آپ نے بصر کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، اور ابصار آنکھیں، ایسا ہے؟ جی سر جی تو وہاں ہم نے پڑھا ہوا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ ہم ابھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں جی، انہو۔ انہو کا مطلب کیا ہے؟ کے اس بارے میں سے نہیں، کے بارے میں نے ابھی نہیں کہا، ابھی ہم رضی اللہ تعالیٰ ذہن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس صحابی سے راضی ہو گیا، تو ابھی انہو کا مطلب ہم سے ہی کریں گے۔ اچھا جی، 2 اپنا صحابی ہیں، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، تو ہم ان کو کہیں گے رضی اللہ تعالی ہما انہما عنہما۔ کیا مطلب انہما ہو گیا عنہما؟ اللہ تعالی ان دونوں سے ان دونوں سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر سارے صحابہ ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البینہ کے آخر میں رضی اللہ تعالی انہم عنہم، کیا آئے گا؟ اللہ انہم ان سب صحابیوں سے راضی ہو گیا، عنہم۔ تو ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ جب صحابہ کے نام آئیں تو انہو کا آپ کہنا ہے، 2 صحابہ کے نام لے کے پھر انہما کہہ سکتے ہیں، اور سب صحابہ جو ہے یا 3 صحابہ ہوں گے یا اس سے زیادہ، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ انہم انہم، بالکل۔
اب جناب ہماری والدہ محترمہ ہیں، وہ بھی صحابیاں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ان کا نام ایک کا ہے حضرت عائشہ. کیا ہے جی؟ حضرت حضرت عائشہ عائشہ تو عائشہ، جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، آگے کیا کہیں گے؟ عنہا انہا. ہاں، اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہاں جی، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ عورت کے لیے بھی ان ہو کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو بیچاروں کو آتا نہیں، تو وہ ہاں وہاں کہنا چاہیے انہا. کیا کہنا چاہیے؟ عنہا اور دو ہوں گی، حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہوں گی، حضرت زینب بھی ہوں گی، تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہما عنہما. اور جتنی بھی صحابیات ہیں ان کا نام لے لیں گے، یا تین کا نام لے لیتے ہیں، حضرت عائشہ و زینب و اسماء. اب کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہن عنہن. آپ کے منہ سے لفظ نکلے گا تو وہ یاد رہے گا، عنہن. کیا مطلب ہے عنہن؟ ان سب تعالیٰ ان سب سے اللہ راضی تعالیٰ ان سے سب راضی سے، ہے. ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. اچھا جی، یہ ہو گیا گروپ وہ کا. یہ کون سا گروپ ہوا؟ ہوگا. وہ یعنی کہ وہ مرد بھی، وہ مؤنث بھی، ہم نے صحابہ کرام سے کیا. اب نیچے لفظ اوپر تھا انتا، وہ والا تو گروپ اوپر. اب یہ جب آخر میں آئے گا تو وہ انتا نہیں آئے گا، یہ 6 حروف اور آئیں گے. یہ ابھی آپ کو جلدی جلدی یاد نہیں ہونے، نہ میرے ذہن میں ہے، لہذا اگر نہ بھی ہوں تو پریشان نہیں ہونا، لیکن آپ نے ذہن کے اندر تصویر ضرور بنانی ہے. تصویر کیسے بنے گی؟ میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک ہمارے دائیں طرف کا اور کی، اور ایک ہمارے بائیں ہاتھ میں کم اور کننا. ٹھیک ہے جی؟ جی. جی دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کاکی. کا اور کی. اور بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کم اور کننا. تو یہ سپلٹ ہو گئے، اور درمیان میں آپ سک لیں کہ ہمارا چہرہ ہے، ناک ہے، تو کما. کیا آ جائے گا؟ کما. اب جناب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں، اے میرے صحابی رضی اللہ تعالی عنک. کیا کہے گا کہ رسول پاک کیا کہیں گے اسے؟ ان کا. بھئی اللہ تجھ سے راضی ہے، دنیا نہیں بھی راضی ہوتی، چھوڑو ان کو. تو ہم نے لفظ ان کا یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی سر. ٹھیک. اب میں عمومی طور پر واحد اور جمع اس لیے پڑھاتا ہوں کہ واحد جمع ہماری زبان میں ہے، لیکن درمیان میں کما ہے. جی، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. 2 صحابی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنکما. ان کما. قرآن مجید کے اندر یہ ان کے بعد کما لکھا ہوا ہوگا. ان حرف ہے، کما. اس کے معنی کیا ہوگا؟ تم دونوں سے. ہم نے معنی یاد کرنے ہیں. وہاں لکھا ہوا ہوگا ان کما. یہ کوئی سبق نہیں، یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہوگا، ہم نے کما کے معنی یاد کرنے ہیں، تم دونوں. ٹھیک ہے جی؟ اب جی. سارے صحابہ، جی ہم لے چلتے ہیں آپ کو خطبہ حجت الوداع کے اندر، سیر کر لے ذرا. جی انشاءاللہ. آپ سمجھیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل الرحمہ پر کھڑے ہیں، وہ آخری خطبہ اللہ. دے رہے ہیں. ایک حج کیا، آگے 1,24,000 صحابہ وہاں موجود ہیں. کیوں جی؟ جی. اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں جی رضی اللہ تعالی عنہم.
अनकुम मतलब क्या है? रदी अल्लाह ताला अनकुम, कि हमारा आला, मेरा आला अल्लाह तुमसे, तो राजी सबसे हो गया। तुमसे राजी हो गया। हाँ जी बिल्कुल जी। अनकुम, अनकुम हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे जनाब सहाबिया भी वहां थी, तो रदी अल्लाह ताला, रसूल पाक कहते होंगे हजरत आयशा सदीका को, या आयशा, है आयशा, रदी अल्लाह ताला, आगे क्या कहेंगे? की अन की का मतलब क्या है? तुझसे राजी हो गई, तुझसे राजी हो गए। हो गया। ए आयशा, तुझसे, तू से नहीं कहना, तुझसे अल्लाह राजी हो गया। कितनी खुशी होती होगी उनको जी। फिर हजरत ज़ैनब का साथ हुजरा, दोनों को बुला के वो कहते होंगे, या आयशा, या ज़ैनब, रदी अल्लाह ताला, क्या कहते होंगे आगे? अनकुमा, अनकुमा, बिल्कुल ठीक है। अब जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ज्यादा थीं, 3 बीवियां हो गई, तो उनको उन्होंने क्या कहा होगा कि रदी अल्लाह ताला, क्या मतलब होगा अनकुन? तुम सब से। तो हमारा सबक हुआ, एक हाथ पर की है और जमा पर कुन्ना है, ठीक हो गया, और दरमियान में कुमा। अब जनाब आखिरी 2 हरूफ है, इसके अंदर थोड़ा सा और आएगा। मसलन अन है तो ये, अन के साथ ये लगाएंगे तो ये अनी भी हो सकता है, लेकिन अनी नहीं होगा, ये होगा नून के ऊपर शद, अन्नी, रदी अन्नी, अल्लाह ताला अन्नी, अन्नी। यकीन है जी, सुहाबी कहेगा रदी अल्लाह ताला अन्नी, अल्लाह मुझसे राजी हो गया। और सारे सुहाबी जनाब जब वो मैदान जंग में होते होंगे और फतह होती होगी और आखिर में एक नारा लगाते होंगे, हम कहा मंजर अपने चस्के ले रहे हैं हम लोग, क्यों जी, मजे आ रहे हैं जी। तो वो क्या कहते होंगे? रदी अल्लाह ताला अन्ना, 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 अन्ना का मतलब क्या होगा? अल्लाह ताला अल्लाह हम सबसे सबसे राजी राजी हो हो गया। गया। हम सब से राजी हो गया। ले जी, आज हर्फ के साथ हमारा जोड़ था, कल हम इंशाअल्लाह किसी इसम के साथ करेंगे। मिसाल उसकी मैं अभी दे लेता हूँ। इसम है किताब, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम। तर्जुमा होगा किताबुहु, उसकी किताब, उसकी किताब। और अगर फेल होगा तो आपने फेल पढ़ा हुआ है जी, सजदा, सजदा का मतलब है उसने सजदा किया, उस बंदे ने सजदा किया। और साजादा के साथ लगेगा साजादा हु, अगर आ जाए तो पता चलेगा उस बंदे ने उस अल्लाह को सजदा किया जी। ठीक है जी, जी जी, ये हम कल पढ़ेंगे, आज सबक पे आ जाते हैं। याद कर लेंगे जी ये इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपने गुजारिश है कि आपने कैसर भाई, ये जो चार्ट है ना, ये अलग भी हमें भेज देने हैं, इसलिए कि हम इनको अलग वो उसके अंदर ना देख पाएंगे, तो ये अलग भी हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो हमारी दरख्वास्त कबूल करेंगे जी जी सर, अभी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर। जी, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे जी। अपने मंसूर भाई और नईम भाई जी सर। और इरम बेटी, ईमान बेटी, अरफा बेटी, आपने कल ये मुझे आपने जो बार नहीं लेना, ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अच्छा जी, कल का सबक हमने पढ़ना है और वक्त हमारे पास 14 मिनट हैं। तो
کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہمیں کہا، تو ذرا نیچے کیجیے گا، میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں جی، ہاں جی، کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا، جلدی جلدی ترجمہ کریں، اے لوگو عبادت کرو لوگو عبادت کرو اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، ترجمہ اپنے رب کی اپنے رب کی جس نے، ایک یہ بھی معنی ٹھیک ہے، اپنے رب کی جس نے، جی اپنے رب کی جس نے جس نے خلقکم، بنایا تمہارے لیے، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، نہیں بھی کہہ دیں گے تو خالہ کا اس کے اندر آ جائے گا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار تاکہ کرو. تم تقوی اختیار تاکہ کرو۔ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس کے اندر پتہ یہ چلا کہ عبادت جب جب کی جائے گی، عبادت اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک چیز ہمیں دے گا، اور اس کا نام ہے تقوی۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقوی. لیکن بات سمجھ سوچ کے کی جائے گی اور اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی، تو دل کے اندر آ جائے گا تقوی۔ اور یہ یاد رکھ لیجیے کہ جس بندے کے دل کے اندر رائی سے کم کے دانے کے برابر بھی تقوی ہوا، اللہ اس کو جہنم کے اندر نہیں پھینکے گا، نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی یہ کہہ لیتے ہیں، اب وہ کیا کہے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس کے پیچھے ایک حدیث ہے جو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو صحیح کر لیا۔ آگے جی، رب کی طرف جا رہی ہے، الذی، الذی جعل لکم الارض فراشا، ترجمہ کریں، وہ ذات، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو اور آسمان کو چھت، اور آسمان کو چھت، اور بریکٹ میں لکھنے بنایا۔ اب آپ نے بڑے تحمل سے ایک اخراجہ کا اور انزلہ کا ترجمہ فاعل کے ساتھ کرنا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی کو اس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب انزلہ کے ساتھ اس آپ نے لگایا۔ آگے جی، فا، تو یہ پریکٹس کروانی ہے، تو کیا کرو؟ تو یا پھر، جی پھر کر لے، تو کر لے، تو زیادہ بہتر ہے۔ اخرج بھی کا ترجمہ الگ کرنا ہے، اس پانی کے ذریعے سے نکالا، اس پانی سے نکالا، اس نے اخراجہ کے اندر اس اللہ نے، اس نکالا، اللہ نے نکالا بھی، اس پانی سے، اس پانی سے، یا اس پانی کے ساتھ، یا اس پانی کے ذریعے۔ ہم نے کہا تھا اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، جلدی جلدی، پھلوں سے، پھلوں میں سے، پھلوں میں سے، پھلوں میں سے رزق لکم، تمہارے لیے تمہارے لیے رزق، تمہارے لیے رزق نکالا۔ کیپٹن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا جلدی بولیں گے جیسے مات صاحب بولتے ہیں۔ اب کا اللہ تعالیٰ کیا کرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بتا دیا کہ میں نے تمہیں اپنا پیدا بھی کیا ہے، اور تمہارے سونے وونے کا انتظام بھی کر دیا، اور پھر کھانے پینے کے لیے بھی کر دیا، نہانے دھونے کے لیے پانی۔ تو اب اچھے بنو، تو فلا تجعلوا، ترجمہ، تو تم نہ تم بناؤ نہ بناؤ تو تم نہ بناؤ، تم نہ بناؤ للہ، اللہ کے لیے اللہ کے اللہ لیے کے لیے، اندادم، شریک، کئی قسم کے، کئی قسم کے شریک، کئی قسم کے، شریک، یہ میں کئی قسم کے اس لیے کہا ہے کہ اگر شریک کی جمع شریکوں نہیں ہو سکتا، شریک کے لیے شرکاء آپ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کئی قسم کے شریک۔
ہاں جی، ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ کئی قسم کے شریک لوگ بناتے ہیں کہ کہیں بھینس دودھ نہ دیتی ہو تو جناب کسی اور بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، اور مرد اور عورت نے شادی کی ہوئی ہو اور بچہ بچی بیچاروں کے پاس نہ ہونا ہو تو کہتے ہیں جی فلاں پیر کے پاس جاؤ اور وہ بچہ اور بچی دے گا جی۔ کہیں کوئی ملازمت کرنی نہ ہو تو وہ کسی اور عامل کے پاس پہنچ جاتا ہے، کسی اور آستانے کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے بھائیو، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے لیے کئی قسم کے شریک نہ بناؤ نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے اور ہو۔ تم اور تم جانتے ہو۔ اچھا جی، اب نیچے آپ سے میں نے تھوڑا ترجمہ کروانے کی کوشش کرنی ہے، کچھ لفظ میں بتا دوں گا۔ ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا پہلے، شک، یہ میں کوئی شک نہیں۔ جی شک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہے ریبن، ریبن ہے، یہ جب بھی آئے گا نا ریبن تو یہ خاص نہیں ہوگا، کوئی شک جی، کچھ شک جی، یہ معنی ہوں گے۔ فی کے معنی میں کیا ہوتے ہیں؟ میں۔ آگے لفظ آ رہا ہے ان کنتم، میں نے نہیں پڑھایا ابھی، مما، یہ دو لفظ ہے، مما پہلے پڑھ چکے ہیں، مما رزقناکم، رزقناہم ينفقون، اس مما میں، پڑھا تھا وہاں، کیا معنی پڑھا تھا مما؟ اس اس میں سے اس میں سے۔ اب ترجمہ آئے گا مما، اس کے بارے میں، یعنی کہ من اور ان اپنی جگہ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، تو یہاں من کے معنی سے نہیں آئے گا کہ بارے میں آئے گا۔ اچھا جی، انزالہ تو ہوتا ہے اس اللہ نے اتارا یا اس نے اتارا، نزلنا، نزالہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ کسی چیز کو ضرورت کے مطابق اتارا جائے تو اس کو اس کے اوپر زے کے اوپر شد دے دیتے ہیں، مثلا نازالہ، انزالہ، نزالہ، یہ تین لفظ ہیں، تینوں کے معنی ہی اتارنا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی لیکن اس جگہ پہ نزلنا آ گیا ہے، ہم نے اتارا یا ہم نے اتاری۔ اللہ کا مطلب آتا ہے جلدی پر، عبد، عبد کے معنی ہوتا ہے بندہ، غلام، عبدنا، ابھی آج ہم نے پڑھا تھا آخر میں، عبدنا کا مطلب ہے ہمارے بندے، ہمارے بندے۔ اپنے بندے پر اتاری، ٹھیک ہے۔ فَأْتُوا بِهِ، اب یہ امر کا صیغہ ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے، نیا لفظ ہے۔ فے کا مطلب ہوتا ہے تو، فے کا مطلب کیا ہے؟ تو آگے لفظ جو بنتا ہے نا اگر فا الگ کر دیں تو پھر آتو، آتو بے کا، آتو کے ساتھ با لگا جائیں تو اس کے معنی ابھی یاد رکھنے ہیں، رٹ لینے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لے آؤ۔ آتو بے کا مطلب کیا ہے؟ لے لے آؤ، آؤ، لے آؤ۔ اگر آتو کے ساتھ با نہ آئے تو آتو کا مطلب ہے تم خود آ جاؤ۔ آتو کا مطلب کیا ہے؟ تم آ خود جاؤ۔ آ جاؤ۔ ہاں آ جاؤ۔ لیکن آتو کے ساتھ با آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لے تم کر لے آؤ۔ تم لے آؤ، ہاں لے آؤ۔ سورتن ہماری زبان کا لفظ ہے کوئی صورت، مم مثلی ہی، اس صورت اس کی جیسی، اس مثال، قرآن جیسی، جی اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ ودعو، واتو کی طرح ودعو، اور بلا لو، دعوت دے لو، ہماری زبان کا لفظ ہے۔ دعا، پکار لو، دعا پکار کو کہتے ہیں، دعوت بھی اس کے اندر ہے، دعا بھی ہے۔ ودعو جمع کا صیغہ ہے، اور بلا لو، ودعو بلا لو۔ اور بلا لو۔ شاہد اور شہید ان دونوں کی جمع ہوتی ہے شہداء، اور شہید کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کی راہ میں جو شہید کا ہو جائے،
دوسرا شاہد گواہی دینے والا ہوتا ہے، تیسرا شہید وہ ہوتا ہے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، تو یہاں ہوگا شہداءکم، اپنے گواہوں کو یہ کر لیتے ہیں، تو تم اپنے گواہوں کو بلا لو، من دون اللہ، یہ یاد رکھنا ہے، بڑی دفعہ آئے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو اللہ کے سوا، تو ہم ابھی کر رہے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو یہ سمجھ لیں کہ محاورہ ہے، محاورے کے وہ معنی نہیں ہوتے جو مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ چپڑی ہوئی اور دو جی، اب یہ یا وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی گھوڑے بیچ کر سونا کا مطلب یہ ہوتا ہے گہری نیند سونا، ایسے ہی سمجھیں کہ من دون اللہ، من کا مطلب ہوتا ہے سے، دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، اللہ کے علاوہ، لیکن یہ زیادہ بہتر یہ رہے گا اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم اوپر بھی ہے، اب میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، ان کنتم کا مطلب ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، کنتم تم ہو، صادق ایک ہوتا ہے جی، صدق کہتے ہیں سچے کو، صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا، سچا آدمی، اس کا آ گیا صادقین، جمع کا صیغہ ہے، اگر تم سچے ہو، کچھ سمجھ آئی جی؟ نہیں بھائی کو اور جی سر اب میرے ساتھ پڑھیں گے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی شک میں ہو، میرے ساتھ پڑھیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اب اشارہ دیکھیں، اور اگر آگے، تم ہو پہلے ہے، تم ہو، فی رائبن کسی شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، یہاں چیز آئے گا تو چیز کا مطلب ہے قرآن، اس کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں، نزلنا، ہم نے نازل کی، نزلنا کا مطلب ہے علی عبدنا، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر، ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، میں پڑھتا ہوں، اگر تم کسی شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لی ہے یا کسی بندے سے پوچھ لیا ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو تم کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو تم کوئی صورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اب ایک فا کا مطلب ہے تو، آگے ہے آتو، تم لے آؤ، تو ہے تو تم لے آؤ، بصورتن کا مطلب کیا ہوگا، کوئی صورت، مم مثلی ہی، اس قرآن جیسی، مم مثلی ہی کا مطلب کیا ہے، مثل کہتے ہیں نا، ابھی پڑھا جیسی، مم مثلی اس قرآن جیسی، ہاں ابھی ختم نہیں ہوا، سواد لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ملا کے آگے پڑھنا ہے، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو، وَدْعُوا کا مطلب کیا ہے، اور تم شُهَدَاءَكُمْ کا مطلب کیا ہے، اپنے گواہوں کو، اپنے گواہوں کو، ہاں لیکن ایک بات ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ،